السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال تعالى في مقام آخر: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. میرے بھائیو دوستو، جس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اختصار کے ساتھ، وہ ہے گناہ، معاصی اور اللہ کی نافرمانی کے نقصانات. اس بات کو بخوبی یاد رکھیے کہ گناہ و معاصی انسان کو تباہ کر دیتے ہیں. اس کا نقصان دل پر ایسا ہوتا ہے جیسے بدن کے لیے زہر ہے. جس طرح انسان زہر پی لے، زہر کھا لے، جسم کو نقصان ہوتا ہے، اس طرح اللہ کی نافرمانی، اللہ کی معصیت سے انسان کے دل کو نقصان پہنچتا ہے. دنیا اور آخرت میں جو بھی شر و بلا ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، چاہے وہ انفرادی پریشانی ہو یا اجتماعی پریشانی ہو، سب کا واحد سبب کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کی عبادتوں سے دوری ہے، بدعقیدگی ہے، نافرمانی ہے. یہ گناہ جب انسان کرتا ہے تو اس کا گھر تباہ ہو جاتا ہے، اور گناہوں کا اثر یہ ہوتا ہے دل پر کہ اس کا دل اندھا ہو جاتا ہے. اور جب لوگ گناہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے جسموں کو خراب کر ڈالتا ہے، نقصان سے دوچار کرتا ہے، برائیوں سے انسان کا جسم کمزور اور کھوکھلا ہو جاتا ہے. اگر امت مل کر کے گناہ کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ سبوں کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے. اور اس لیے اگر آپ ماضی کی تاریخ پر غور کریں، آدم علیہ السلام کو جنت سے کس بنیاد پر نکالا گیا؟ گناہ کی بنا پر. ابلیس کو آسمان کی بادشاہت سے کیوں بھگا دیا گیا؟ صرف ایک گناہ کی بنا پر. قوم نوح کو غرق کر دیا گیا صرف گناہ کی بنا پر. اور قوم عاد پر تیز تند ہوا چلی اور سبوں کو موت کے گھاٹ پہنچا دی صرف گناہ کی بنا پر. اور یہی نہیں، قوم سمود کو چیخ نے چنگھاڑ نے پکڑ لیا، ایک ایک کو تہس نہس کر دیا صرف گناہوں کی بنا پر. اللہ اکبر. قوم لوط کا حال ہم سے دور نہیں ہے. لوطیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی پوری بستی کو آسمان تک اٹھا کر، یہاں تک کہ آسمان کے فرشتوں نے کتوں کے بھونکنے کی آواز سنی ہے. پھر اس کے بعد فجعلنا عالیہا سافلہا، پوری بستی کو اٹھا کر دے مارا. کس بنا پر؟ صرف گناہ کی بنا پر. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کو اور فرعونیوں کو غرق آب کیا صرف گناہوں کی بنا پر. اور قارون کو زمین میں دھسا دیا. حامان کی وزارت چلی گئی صرف گناہ کی بنا پر. بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کئی مرتبہ آیا صرف گناہ کی بنا پر. میرے بھائیوں یاد رکھیے، اس تاریخ کو بھولیے گا نہیں. ہمارے گناہ اتنے خراب ہو چکے ہیں، ہم اتنے گناہوں میں دور نکل چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج انفرادی اور اجتماعی دونوں طرح سے ہم کو عذاب میں مسلط کر رہا ہے. اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ ہم سے نعمتیں چھین لی جاتی ہے، اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. اسی لیے علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب بھی بلا اور مصیبت آتی ہے گناہوں کے بنا پر، اور اللہ تعالیٰ توبے کے ذریعے اس کو دور کرتا ہے. وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تمہاری بدعمالی کے سبب ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ بہت سے گناہوں کو تو مٹا دیتا ہے. اب جو آیت میں نے پڑھی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی بدعمالی کے سبب خشکی اور تری میں بگاڑ رونما ہوتا ہے. غور کیجئے
وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، اللہ نے بستی والوں کی مثال بیان کی، امن و امان سے رہتے تھے، ہر چہار جانب سے روزی آتی تھی، لیکن فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمت کھا رہے ہیں، اس کی ناشکری کر رہے ہیں، عبادات سے بھاگ رہے، صحیح عقیدے سے دور ہو رہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھکمری مسلط کر دی اور امن کو خوف سے بدل دیا۔ کیوں؟ بما کانوا یصنعون، ان کے برے اعمال کے سبب۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ آسمان سے بارش روک لی جاتی ہے اور ظالم حکمرانوں کا تسلط ہوتا ہے، جیسا کہ ابن ماجہ میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم ينقص قوم المکیال والمیزان الا اخذوا بالسنین، جب جب لوگ ناپ و تول میں کمی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر قحط سالی کو مسلط کر دیتا ہے اور ظالم بادشاہوں کا ظالم حکمرانوں کا تسلط ہوتا ہے۔ جب لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان سے اپنے قطرے کو روک لیتا ہے، بارش کو روک لیتا ہے، اگر چوپائے نہ ہو، بہائم نہ ہو تو بارش ہو ہی نہیں۔ تیسرا نقصان یہ ہے کہ یاد رکھیے گا، خشکی اور تری میں جو بگاڑ رونما ہوتا ہے، آفتیں آتی ہیں، وبائیں آتی ہیں اور بہت طرح کی تبدیلیاں آتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، اس طرح سے جو بھی چیزیں رونما ہوتی ہے تو ہمارے گناہوں کی بنا پر ہوتی ہے۔ اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مدینے میں فرمایا تھا، جب زلزلہ آیا تو کہا کہ دوبارہ آئے گا تو میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ چوتھا نقصان یہ ہے کہ ذلت مقدر ہو جاتی ہے، عقل کا خسارہ ہوتا ہے اور ہم و غم انسان کے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے، انسان کے جسم و جوارے کمزور پڑ جاتے ہیں، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ دل متاثر ہوتا ہے اور دل اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ پانچواں نقصان یہ ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، گناہ کا ایک بڑا نقصان یہ ہے چہرے پر سیاہی آ جاتی ہے، قبر میں تاریکی ہوتی ہے، بدن کمزور ہو جاتا ہے اور روزی میں کمی پیدا ہوتی ہے، برکت نہیں ہوتی اور بندوں کے دلوں میں ایسے لوگوں کا اثر نہیں ہوتا، رعب طاری ہو جاتا ہے ایسے انسان پر دوسروں کا۔ چھٹا نقصان یہ ہے اہل و عیال بھی ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، اس پر ہم لوگ غور و فکر نہیں کرتے۔ حسن بصری اور فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب جب میں گناہ کرتا ہوں تو اس کا اثر اپنی بیوی بچوں اور سواری پر دیکھتا ہوں۔ کیا پتہ چلا؟ آج طلاق کی واردات اتنی زیادہ ہو رہی ہے، کوئی بھی آدمی اپنی بیوی بچوں سے خوش نہیں ہے، بیوی بچے اس سے خوش نہیں ہیں، اس کی وجہ ہمارے اور آپ کے گناہ ہیں۔ ساتواں نقصان یہ ہے کہ انسان کا قوت حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد وکی سے کہا تھا کہ قوت حافظہ کمزور ہے تو کہا کہ گناہ کرنا چھوڑ دو، اللہ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دو، اسی لیے اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ۔ آٹھویں چیز یہ ہے جب بندہ گناہ کرتا رہتا ہے اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے، جیسا کہ جزیرہ قبرص کو فتح کیا گیا، اللہ اکبر، ابو دردہ رضی اللہ عنہ کنارے بیٹھ کر رو رہے تھے، کہنے والے نے کہا آج خوشی کا دن ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا دیکھو جی، جس سے اللہ نے چھن کر ہمیں دیا ہے اس لیے کہ وہ نافرمانی کرنے والے تھے، اگر ہم بھی نافرمانی کریں گے اللہ ہم سے بھی چھن کر کسی اور کو دے دے گا۔ نواں نقصان یہ ہے کہ برائی پیدا کرتی ہے، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا گناہوں کی بنا پر، آج ہماری تباہی بھی جو آ رہی ہے مسلمانوں کی یہ گناہوں کی بنا پر۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں پر عبادات کا بجا لانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی حسن بصری سے کہا ابو سعید، میں رات کو صحت و عافیت کے ساتھ گزارتا ہوں اور قیام اللیل کی کوشش کرتا ہوں، سب کچھ ریڈی ہوتا ہے لیکن نہیں اٹھ پاتا ہوں، تو کیا کہا؟ ذنوبک قیدتک، تمہارے گناہ نے تمہیں باندھ رکھا ہے۔ سفیان ثوری نے کہا 5 مہینے قیام اللیل سے میں محروم رہا صرف ایک گناہ کی بنا پر۔ تو میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو چاہیے اللہ سے سچی توبہ کریں، اللہ کی طرف پلٹیں اور تمام گناہوں کو چھوڑ دیں، چاہے وہ شرک ہو، بدعات ہو، خرافات ہو، حرام خوری ہو، اس طریقے سے اللہ کی نافرمانی کی جو بھی شکلیں ہمارے اندر ہے سب کو اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دیں۔ اللہ ہم سب لوگوں پر رحم فرمائے اور ہم سے ہر طرح کی پریشانی کو دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔